بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر، ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں کہ صبح یعنی بروز سوموار بہت ہی اہم دن ہے اس حوالے سے کہ الیکشن کے بعد، پھر چھٹیوں کے بعد، پھر اتوار آج، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پچھلے ہفتے میں، اس کے بعد یہ پہلا ورکنگ ڈے ہوگا۔ اس میں بڑی اہم قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ان میں جو ویلاگز ہیں میرے، یہ پہلے آ چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں، اور کچھ شارٹلی ان کے اوپر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، کچھ حقائق رکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سوموار کا دن اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں ان کی اپیلیں فائل ہو چکی ہیں، ان کے اوپر ڈائری نمبر لگ چکا ہے، اور اب سب سے اہم اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بینچ کون سا بنتا ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور سائفر کیس جس میں سزا ہوئی تھی، اس کی جو اپیلیں ہیں وہ دائر ہوئی ہیں۔ اور جس طرح ماضی میں تو دیکھا جائے تو جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ایک مخصوص قسم کا انصاف دینے کے لیے ان کے کیسز مقدمات اپنے پاس ہی لگاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو انہوں نے کسی انڈیپینڈنٹ بینچ کے سامنے ان کو لگا دیا تو پھر تو امید ہے کہ بہت جلد اس کے اوپر انصاف ہوگا، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کون سا بینچ بنتا ہے۔ جو بھی بینچ بنا، جو بھی جہاں پر بھی ہوا، ایک دو تاریخ تو خیر لازمی ہوتی ہے، نوٹس ہوئیں گے، ریکارڈ آئے گا، پھر بحث ہوئے گی، پھر فیصلہ محفوظ ہوئے گا، تو اس میں کچھ دن تو لگ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ سزائیں جس حیثیت میں دی گئیں، جس طرح سے دی گئیں، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ ٹرائل ہوا، جس کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ یہ سسٹین رہنے والی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی بات جس طرح سے پیچھے ایک ٹرینڈ چلا آتا ہے، اور پی ٹی آئی جو اور عمران خان کے مقدمات میں ان کا موقف یہ ہے، اور بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ ان کو انصاف دینے میں عدالتیں جو ہیں وہ پورا آئین اور قانون کے اوپر کام کرنے کی بجائے لگتا ہے کہ وہ کچھ ذاتی پسند ناپسند یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر وہ فیصلے صادر کرتی ہیں۔ تیسرا جو عدت نکاح کا معاملہ ہے، اس کی بھی اپیل دائر ہو چکی ہے سیشن جج صاحب کے پاس، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے جج صاحب کے پاس لگتی ہے اور پھر اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ چونکہ لگنی تو ہیں، اس میں 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے بینچ بننے میں، بینچ پھر نوٹس ہونے میں، تو باقاعدہ اس کی سماعت جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں کسی دن ہوئے گی، تو اس کے اوپر بہرحال کل سب سے پہلے تو انشاءاللہ یعنی سوموار کو یہ سب سے پہلے تو دیکھنے والی بات ہوگی اور غور کرنے والی بات ہوگی، اور اس سے ایک پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا یعنی عدالتوں کا رویہ رجحان کیا ہے، یہ بینچ سے ثابت ہوگا کہ وہ کون سے بینچ کے پاس لگتی ہے۔ بہت ہی اہم دن ہوگا، بہت اہم عدالتی لحاظ سے، پی ٹی آئی کے لحاظ سے اسپیشلی، اور عوام کی نظریں ساری جو ہیں وہ اب عدلیہ پر ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے آئین اور قانون کے مطابق لے کر چلتی ہیں۔ دوسری بہت اہم تین ڈیولپمنٹ، جس طرح سے قاضی صاحب نے اپنا ایک انٹرویو بھی دیا یوٹیوبرز کو، اور اس کے اوپر اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا اس میں، جو کہ کمشنر راول پنڈی نے لگائے تھے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ یہ کہا ہو کہ جی قاضی صاحب اس میں شامل ہیں یا چیف جسٹس شامل ہے۔ دیکھیں، جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی آئینی قانونی معاملہ ہے جس کے اوپر دیکھنا چاہیے، تو وہ ظاہر پھر عدالتوں کی طرف دیکھے گا، اور ملک کے سب سے جو بڑا عدالتی عہدہ چیف جسٹس، اسی کا نام لے گا۔ انہوں نے کوئی نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ شاید یہ کہا ہو کہ یہ ساری ناانصافی اور ظلم ہوتا رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس پر نہیں بولے اور انہوں نے نوٹس نہیں لیا، تو اس وجہ سے انہوں نے نام لیا ہے ان کا
تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ثبوت لائے. اب کچھ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کسی جگہ جا کر کوئی یہ تو نہیں کہ ووٹ ڈالنے تھے یا کسی کو روکنا تھا. ان کی ایک ذمہ داری کے حوالے سے انہوں نے بات کی. باقی انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کہ وہ تو ظاہر الیکشن کمیشن تو ڈائریکٹ اس میں انوالو ہے اس سارے پروسیس میں. تو دوسری بات کہ ایک اور اہم ترین جو کیس لگا ہوا ہے، پہلے تو تھا کہ شاید اسی بات کے اوپر از خود نوٹس والی کی طرف بات چلی جائے، لیکن وہ نہیں گئی. تو اب اس میں ایک کیس لگا ہوا ہے جس میں یہ بھی حیران کن طور پر بات ہے کہ یہ اتنی اپلیکیشن آئی، ایک نامعلوم شہری کی طرف سے آئی، عام شہری کی طرف سے آئی، اور وہ لگ گئی، فکس ہو گئی، بینچ بن گیا. یہ عجیب بات ہے. تو یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ اس پورے الیکشن پروسیس کو ہی، یعنی 8 تاریخ الیکشن کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے. یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ بھی رائے ہے جیسے شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے 0 لیول سے پھر اس کو صحیح مینج کر کے، اور یہ جو نگران بچوں کا سیٹ ہے اس کو پرولانگ کرنا چاہتا ہے کوئی نظام، اور پھر اس میں جا کر کوئی مزید 0 لیول سے دھاندلی کی ایسی بیس بنا کے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور قوم کا پیسہ، وقت اور سب کچھ جو ضائع کرنا چاہتے ہیں. تو حالانکہ سیدھی بات ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر رزلٹ مرتب کیا جائے. اب یہ قاضی صاحب کے جو بینچ ہے کل، یعنی کورٹ روم نمبر 1 سپریم کورٹ کا سب سے بڑی عدالت، وہ سب کی نظریں اب اس طرف لگی ہوئی ہیں کہ کل وہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا اس RO راولپنڈی والے معاملے کو الگ سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے یا اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس میں بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. پھر الیکشن کمیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن، اب دیکھیں RO راولپنڈی نے الزام لگایا تھا کہ الیکشن کمیشن اس میں شامل ہے، اس دھاندلی اور یہ سارے پروسیس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس میں، اور وہ خود ہی اس کی انکوائری بھی کر رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہو وہ خود ہی انکوائری کرے؟ یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے، منافی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ اور با اختیار کمیشن ہونا چاہیے جو یہ انکوائر کرے کہ یہ سارے الزامات کیا ہیں، پوری ایویڈنس ریکارڈ کرے، اور پھر وہ کسی، اور یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کسی جوڈیشل جو سینئر جسٹس ہیں، کوئی ایک غیر متنازع جو جسٹس ہیں، بے شک وہ ریٹائرڈ جسٹس ہو یا حاضر سروس اس کے اوپر چیک ہو جائے، اور وہ جو ہے کوئی ایسا کمیشن ہو جائے جو اس کو انڈیپینڈنٹ کمیشن جو اس کو کرے، جس پر تمام فریقین متفق ہوں کہ جی یہ بندہ یہ جو ہے وہ انکوائری کرے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر تو ریاست کی اداروں کی اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہ 14 پارٹی اتحاد، جس میں بالخصوص یہ 2 بڑے جو کھلاڑی ہیں زرداری اور نواز شریف، اگر کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، عوام، آئین اور قانون کے بارے، ملک کے بارے ان کی نیت درست نہیں ہے. جب ان کی نیت درست نہیں ہے تو پورا یہ جو نگران بچہ ہے وہ انہی کا پیدا کرتا ہے. تو اس لیے کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے جب تک کہ یہ کوئی تمام ادارے اپنے تائیں کوئی اہم سٹیپ لے کے اس سارے قیاس کو ختم کرنے کی طرف نہیں بڑھتے.